چلیے سیٹل ہو جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 24 ہم نے کی تھی. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس دعا کو نماز میں شامل کر لیں. تشہد کے بعد جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اس میں کم از کم دن میں ایک دفعہ کم از کم یہ دعا ضرور مانگ لیا کریں اللہ تعالیٰ سے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی کہ یہ ماں باپ کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے بہترین دعا ہے، زندہ ہوں یا مردہ ہوں. ایک اور چیز اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر اپنے سگے ماں باپ نہیں ہیں، کسی اور نے پالا ہے، تو پالنے کا بھی بڑا حق ہے. جیسے کہ یہاں پرورش کا ذکر ہے نا، تربیت کا، اور کہتے ہیں کہ پیدا کرنے کی محبت کم ہوتی ہے اور پالنے کی محبت زیادہ ہوتی ہے. تو والدین کے علاوہ کسی اور نے اگر پالا ہے تو حق تربیت کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی سلوک بہترین کرنا چاہیے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے تم اچھی بات کرو، تو یہ بتائیں کیا ماں باپ کا مذاق اڑانا چاہیے؟ کیا ان کے بارے میں لطیفے ہونے چاہیے؟ کیا ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ان چیزوں کو بھی ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے بارے میں لطیفے بنانے شروع کر دیے. جب اللہ کی حرمت چلی گئی تو پھر ساتھ ساتھ استاد کی حرمت بھی نکل گئی، والدین کی بھی نکل گئی. باقاعدہ کارٹون بنانا ان کے بارے میں، اور یہ ماں باپ کے خلاف سرکش بنانا. یہ آپ دیکھیں بعض کارٹونز ایسے ہوتے ہیں جو یہ کانسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں. کہنے کو وہ کارٹون ہوتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ شہزادی تھی اور اس نے جب باپ کی بات یا ماں کی بات نہیں مانی تب کہیں جا کے اس کو اپنی پسند کا لڑکا ملا. ہمارے یہاں کے فلموں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے. سب سے بڑے ولن کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں سب سے بڑے ولن. اللہ معاف کرے، کسی زمانے میں چھوٹے تھے جب بچپن میں کو پکچریں دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور اللہ بچائے اس خرافات سے ہر ایک انسان کو، کہ اب وہ ایک لڑکی ہے گھر کے اندر ہے، اس کو لڑکا پسند آ گیا جو گلی میں کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب سب فلم دیکھنے والوں کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ رات ہو، ایسا نہ ہو کہ اماں اٹھ جائیں، اللہ کرے یہ لڑکی نکل جائے، جا کے اس لڑکے سے مل لے. اب پھر وہ بازار میں یا کسی باغ میں جا کر مل رہی ہے اور دنیا زمانے کے تماشے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، تو روکنے والی کون ہے؟ ماں. کس چیز سے روک رہی ہے؟ بے حیائی سے. تو بری کون ہے؟ روکنے والی. دیکھیے جو ہمارے ذہن ڈسٹارٹ ہوئے ہیں اس میں اتنے سارے فیکٹرز ہیں، اتنا کچھ باہر سے آیا ہے جس نے کہ ہماری ذہنیت پر اثر ڈالا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. اور کیا کیا گیا کہ ایکول کر دیا سب کو، کہ بچے اور ماں باپ ایکول ہیں، ان کے بھی اپنے رائٹ ہیں، ان کے بھی رائٹ ہیں، سب کو برابر کر دیا. میاں اور بیوی کو برابر کر دیا. سب سے بڑا جو ظلم کیا ہے نا وہ یہ کیا ہے لوگوں نے کہ ماں باپ اور اولاد کو بالکل ٹکر پہ لے کر آ گئے، اور میاں اور بیوی کو بالکل ٹکر پہ لے کر آ گئے. سارا فساد اس سے نکلا. تو اچھا، یہ جو کچھ ہم نے پڑھا والدین کے بارے میں، تو آپ کے خیال میں یہ فطرت کی کس انسٹنکٹ کی بات ہے؟ اس میں عدل کی بات ہے. عدل ہے، یہ عدل ہے، جسٹس ہے، جسٹس کی بات ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 26 فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے دو. فضول خرچی مت کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو والدین کا ذکر کیا، اور قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق آتا ہے. ہم سورہ عنکبوت میں بھی پڑھیں گے، ہم سورہ لقمان میں بھی پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں. اور اب ذکر آ رہا ہے ذی القربیٰ کا. ذکر ذو الارحام نہیں لکھا، ذو القربیٰ لکھا ہے کہ ذی القربیٰ کو ان کا حق دے دو. تو ذی القربیٰ کے اندر کون کون آتے ہیں؟ ذرا گنوانا تو شروع کیجئے. اپنے بہن بھائی تو ذو الارحام ہو گئے ہیں، وہ بھی آ گئے اس کے اندر. اور جی، اور ماں باپ کے رشتہ دار،
خالہ ماموں چچا پھپھی نانی نانا دادی دادا یہ سارے آ گئے. پھر کون آ گئے؟ اور جیسے آگے آگے رشتے بڑھتے چلے جائیں. جب ہم نے کل یہ ٹاپک شروع کیا تھا پیرنٹس کا تو وہیں پر ہم نے ایک بات کی تھی کہ جب ہم والدین کی بات کریں گے تو ہم اپنے والدین اور اپنے ساس سسر ہم دونوں کی بات کریں گے. ایگزیکٹلی ایک لیول کے اوپر نہیں ہے. ماں ساس کی طرح نہیں ہو سکتی, ساس ماں نہیں بن سکتی اینڈ سسر باپ نہیں بن سکتے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن 1 یا 2 ڈگریز کا ہی فرق ہے. اس لیے کہ پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں اگر اسپاؤس کوآپریٹ نہیں کرتا یا نہیں کرتی تو ماں باپ کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بیٹا یا بیٹی کے لیے. اور ہمارے ہاں عام طور پہ تصور یہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ بہو تو کرے گی برابر کا, اور کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں 100% کرنا چاہیے. یہ انسانیت کا اور اسلام کا تقاضا ہے. تو اسی طرح داماد کو بھی کرنا چاہیے اور 100% کرنا چاہیے. اگر ساس سسر ہیں ان کو ضرورت ہے, اور بعض دفعہ بیٹا ہے ہی نہیں, مثال کے طور پہ بیٹیاں ہی بیٹیاں, کون کرے گا؟ تو داماد کو کرنا ہوگا نا. کیا اللہ کو جواب دے گا؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ تھوڑی ہیں. اللہ کہے گا میں نے کہا نہیں تھا آتی ذی القربیٰ حقہ ہو کہ ذی القربیٰ کو بھی حق دے دو. جس لڑکی کو بیوی بنا کر لائے ہو اس کے ماں باپ کوئی سوتیلے تھے کیا؟ نعوذ باللہ ایکسٹرا تھے کوئی وہ کہ تم نے ان کو کاٹ کر پھینک دیا اس سے. بعض دفعہ شوہر پابندیاں لگا دیتے ہیں, تم جاؤ گی نہیں امی ابو کے گھر, وہ نہیں آئیں گے تمہارے گھر. تو اس طرح کی ناروا پابندیاں دیکھیں. اول تو بات یہ دیکھیں کہ اگر وہ ملنے پر پابندی لگاتا ہے شوہر, کیا بیوی کو ماننی چاہیے؟ یہ بات ہرگز نہیں ماننی چاہیے. ہی ہیز نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. کیوں؟ اللہ نے یہ حق مجھ کو دیا. یا تو ہم اتنا سر چڑھائیں گے عورتوں کو کہ جو حق اللہ نے نہیں دیا وہ مانگ رہی ہیں, یا اتنا دبایا, اور یہ زیادہ ہوا ہے دنیا میں, اتنا زیادہ دبایا عورتوں کو کہ جو اللہ نے حق دیا وہ بھی ان سے چھین لیا. اللہ نے کہا ہے بیٹی سے بھی بیٹے سے بھی وبالوالدین احسانا, اور ہم نے کہا کہ وقت دینا خدمت کرنا فرض ہے. ماں بیمار ہے, کوئی خیال کرنے والا نہیں, شوہر کہہ رہا ہے تم نہیں جاؤ گی اپنی امی کا خیال کرنے, بیوی کو ہرگز بات نہیں ماننی. کیسے اس نے منع کیا کہ ماں کو سسکتا بلکتا چھوڑ دیں مرنے کے لیے, اور انہوں نے آرڈر دے دی کہ تم گھر سے نہیں نکلو گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیں سچویشن ٹو سچویشن دیکھنا ہوگا کہ کیا صورت حال ہے. اور یہ کسی شوہر کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو ماں باپ کی خدمت سے روکے. کس کیٹیگری کے تحت؟ اسی کیٹیگری کے تحت. اگر بیوی کے جس لڑکی کو بیوی بنا کر لائے ہیں اس کے ماں باپ ذی القربیٰ نہیں ہے تو کون ذی القربیٰ ہے؟ جس لڑکے کو شوہر بنایا ہے, جس کے گھر میں خود آئی ہیں, اگر اس کے ماں باپ ذی القربیٰ نہیں تو کون ذی القربیٰ ہے؟ تو اکارڈنگلی نیڈ کے حساب سے, نیسیسٹی کے حساب سے اور رشتے کے اعتبار سے ہر رشتہ دار کو اس کا حق دے دینا چاہیے. تو میکا, سسرال, سمدھیانے سب اس میں آ جاتے ہیں. کھلے دل کے ساتھ, اعلیٰ ظرفی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. ہم نے بات کی تھی کہ جانوروں کا گلہ نہیں ہے, انسانوں کا معاشرہ ہے. اپنے رویے سے کبھی تاثر نہیں دینا چاہیے رشتہ داروں کو کہ ہم آپ کو اپنے سے گھٹیا یا کمتر سمجھتے ہیں. ان کے جذبات کا, احساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. مسکین کا خیال کرنا چاہیے اور مسافر کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور اللہ نے کہا دیکھو تم فضول خرچیاں مت کرنا, اپنی دولت کا دکھاوا کر کے رشتہ داروں کو, غریبوں کو, محتاجوں کو احساس کمتری, احساس محرومی میں مبتلا مت کرو. حد درجے کا گھٹیا پن ہے, حد درجے کی چیپنس ہے کہ دولت کا ڈسپلے کر کے عزت خریدنے کی کوشش. اچھا یہ دکھاوے کا جو معاملہ ہے نا, تبذیر کا جو معاملہ ہے, تو کون کس کو دکھاتا ہے؟ زیادہ پیسے والا اپنے سے زیادہ پیسے والے کو دکھائے گا؟ دکھائے گا؟ کبھی بھی نہیں دکھائے گا. کس کو دکھائے گا؟ سائیکل والا اپنی سائیکل کس کو شو آف کرتے ہوئے دکھائے گا؟ جو پیدل چلتا ہے. موٹر سائیکل والا کس کو دکھائے گا؟ مرسیڈیز والے کو دکھائے گا, سائیکل والے کو دکھائے گا obviously. ڈائمنڈ ڈسٹ والی انگوٹھی کس کو دکھائے گا؟ جس کے پاس سونے کا چھلا ہے. سونے کا چھلا کون دکھائے گا؟ جس کے پاس چاندی کا ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ احساس محرومی پیدا کرنا چاہتے ہیں.
وہ جلانا چاہتے ہیں، وہ دکھانا چاہتے ہیں دیکھو میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ دل نہیں دکھتا؟ کبھی اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا کہ محرومی نہ آئی ہو؟ محرومی کتنا تکلیف دیتی ہے نا انسان کو. محرومی بہت تکلیف دہ چیز ہے. کسی چیز کی بھی محرومی ہو، پیسے کی ہو یا خوشی کی ہو یا محبت کی ہو یا صلاحیت کی ہو. ایک تو بیچارہ محروم، اوپر سے اس کے سامنے ڈسپلے کرنا. تو رشتہ داروں کے گھر جائیں، اگر وہ بہت امیر ہیں تو پھر آپ اپنی حیثیت سے جائیں، ٹھیک ہے؟ ان کی حیثیت سے نہیں. کوئی کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حیثیت سے جائیں الحمدللہ. اور اگر رشتہ دار کم پیسے والے ہیں تو پھر کیسے جائیں؟ ان کی حیثیت سے. اگر آپ امیروں کے گھر جا رہی ہیں، آپ چڑھا لیں ڈائمنڈ کا سیٹ، نو پرابلم، شوق سے پہنیں، اٹھا لیں اپنا ڈیزائنر بیگ، جو بھی. دیکھیں سیدھی بات ہے، اللہ نے پابندیاں نہیں لگائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ سونے کو حرام کر سکتا تھا عورتوں پر جیسے اللہ نے مردوں پہ حرام کیا. اوبویسلی سونا جو ہے پیتل سے زیادہ مہنگا ہے، استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تبذیر جو ہے نا، یہ پرائس ٹیگ ایز سچ نہیں ہے، یہ مینٹل اسٹیٹ ہے. ابھی ہم تبذیر کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اگر غریب کے گھر جا رہے ہیں، کم حیثیت کے یہاں جا رہے ہیں، تو پلیز پھر اتنا کچھ پہن اوڑھ کے مت جائیں، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں پرس لے کے نہیں جائیں. خیر اگر پرس لے کے چلے بھی ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کہاں کا پرس ہے، انلیس سے خود کو ہی بتائے. تو اس طرح کی چیزوں کا ڈسپلے کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. غریبوں کے ہاں جائیں، چھوٹا ان کا گھر ہے مثال کے طور پہ، تو نخوت نہیں ہونی چاہیے. نخوت سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جی، ناک بھاؤں چڑھانا. اب میں کہاں بیٹھوں، یہ اس طرح کی جو نزاکتیں ہوتی ہیں نا، یہ انتہائی برا رویہ ہے، حد درجے کی چیپنس ہے. تو عزت دیں ان کو جن کے گھر جا رہے ہیں. اور اگر غریب آ جائیں گے تو کیا کھلائیں گے ان کو؟ وہی کھلائیں گے جو امیروں کو. رشتے کے بس اتنا یاد رکھیں کہ رشتے کے حساب سے سلوک کیا جاتا ہے، جیب کے لحاظ سے نہیں. اس پہ ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں. کسی شخص نے ایک دوسرے سے پوچھا، ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا کہ کیا تمہارے غریب رشتہ دار ہیں؟ اس نے کہا ہیں لیکن ہم نہیں جانتے ان کو. تو اس نے کہا اچھا کیا تمہارے امیر رشتہ دار ہیں؟ اس نے کہا ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں جانتے. تو سیدھی بات ہے. دیکھیں ہر معاشرے، ہر خاندان میں امیر اور غریب ہوتے ہیں. خاندان کے امیروں کا کام ہے خاندان کے غریبوں کو سنبھال لینا. 110% مورل رسپانسبلٹی ہے. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اگر خیال نہیں کیا. کیوں نہیں ان کے بچے اسکول جا رہے؟ کیوں نہیں جا کے ان کا گھر دیکھا ہم نے؟ کیا خالی امیر علاقوں کے رہنے والے خالی امیر علاقوں والے رشتہ داروں کے یہاں جائیں گے؟ اور اگر وہ غریب علاقوں میں رہتے ہیں تو نہیں جائیں گے ملنے ان کے گھر؟ جائیں، جا کے دیکھیں کس چیز کی ضرورت ہے ان کو. فریج کتنا پرانا ہو گیا ہے ان کا، گاڑی کا کیا حال ہے، کتنی دفعہ خراب ہوتی ہے، سڑک پہ کھڑی ہو جاتی ہے. کیا لباس پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، فرنیچر کیسا ہے، پردے جو ہیں وہ لٹکے جا رہے ہیں، پرانے ہوئے میں ہیں. قالین کا حال دیکھیں جا کے. ہم کہتے ہیں واہ قالین بھی بچھا ہوا ہے اور پردے بھی ہیں اور گاڑی بھی کھڑی ہے. حالت دیکھیے گاڑی کی کیا حالت ہے. تو دیں نا پھر پیسہ ان کو، کریں خرچ، اللہ 10 گنا لوٹائے گا. اور اگر دنیا میں نہیں بھی ملا تو کیا ہوا، اللہ دے گا. اور جو دینے والے ہوتے ہیں وہ خود کبھی محتاج نہیں ہوتے. سچی بات ہے. آپ دوسروں کو دیں، اللہ آپ کی اولاد کو دے گا. اللہ ان کو محتاج نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو مسکین کو بھی دیں، سب کو دیں، ان کی خوشی غمی کے اندر شریک ہوں، ان کو اچھا مشورہ دیں، تحفے تحائف دیں، دین کی اویئرنیس پھیلائیں ان کے اندر. توقعات نہیں لگائیں، عدلے کا بدلہ نہیں کریں ان سے. اور سب سے بڑی قاتل چیز مجھے بتائیں جو کہ قربا کو، ذی القربا کو دور کر دیتی ہے. اس قاتل کا نام تو بتائیں. زبان، طنز، طعنہ، غیبت. یہ رشتہ داریوں کو ختم کر دینے والی چیزیں، دل پھاڑ دیتی ہے. اللہ نے کہا قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کیا کرو. قرآن حدیث دونوں میں رشتے نبھانے کی بہت تاکید آئی ہے. اور یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پل صراط کی ایک طرف رحمی رشتے کھڑے ہوں گے، صلہ رحمی کھڑی ہوئی ہوگی. رشتے نبھانے والے پل صراط سے گزر جائیں گے، جنہوں نے رشتے کاٹے تھے وہ گر جائیں گے اس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع،
قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رشتہ داروں سے بات چیت بند کر دی جائے. اس کا تو ہم کو حق ہی نہیں دیا گیا. انہوں نے کچھ کر لیا ہمارے ساتھ, ہم بات چیت بند نہیں کر سکتے. ہاں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان کے شر سے, لیکن ختم نہیں کر سکتے. اور رشتے نبھانے میں کیا آتا ہے؟ تکلیف دہ باتوں کو درگزر کر دیں. نصیحت کا موقع ہو تو نصیحت کریں. رشتہ دار آپس میں لڑ پڑیں تو نیوٹرل بن کے تماشا نہیں دیکھیں, حالات کو سالو کرنے کی کوشش کریں. ملنے جلنے جائیں, ان ٹچ رہیں. اسلام سوشل نیٹ ورکنگ پر بہت زور دیتا ہے. بچوں کو بھی انوالو کریں. بعض دفعہ بچے مل جل کر کہیں جاتے ہیں یا وہ کچھ اپنا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, یا کوئی بہت سارے حلال انٹرٹینمنٹس ہیں الحمدللہ, تو ان کو انکریج کرنا چاہیے خاندان کے بچوں کو کہ ٹھیک ہے تم مل جل کر بیٹھو, اور اسلام کی جو پابندیاں ہیں شرعی پابندیوں کے حدود کے اندر رہتے رہتے آپے سے باہر نہ ہوتے ہوئے یقیناً اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ بچوں میں بھی آپس میں بانڈنگ ہو, کزنس کے اندر بھی آپس میں بانڈنگ ہونی چاہیے. اور یہ ذی القربہ کو نبھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں بچوں میں کمپٹیشن نہ کیا جائے, کمپیریزن نہ کیا جائے. اگر کوئی رشتہ دار ہے, مثال کے طور پہ 2 بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں, ان کی دونوں کی فیملیز ہیں, ٹھیک ہے نا, دونوں کے بچے ہیں. چچا نے بھتیجے کو ڈانٹ دیا, کوئی بات نہیں, اتنا ظرف ہونا چاہیے مومن کے اندر کہ کہہ رہے ہیں تو تمہارے فائدے کو کہہ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو جوائنٹ فیملیز کے اندر بچے پلتے ہیں ان کے اندر قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں, انسٹیٹیوٹ چلانے میں جب ہمیں ایسی ریسورس ملتی ہے جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے یا رہ چکی ہے, یا جو خاندان نبھانے والی خواتین ہوتی ہیں, ان کے اندر عجیب طرح کی حکمت ہوتی ہے, ایک الگ طرح کا ٹھہراؤ ہوتا ہے ان کے اندر. بات بات میں برا نہیں مانتی, پھر وہ ہر وقت اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر نہیں پھرتی رہتی. تو یہ چیز آ جاتی ہے انسان کے اندر. 10 طرح کے لوگوں کے بچے باتیں سنتے ہیں, کبھی دادی نے کچھ کہہ دیا, کبھی پھپھو نے کچھ کہہ دیا, کبھی خالہ نے کچھ کہہ دیا, تو قوت برداشت پیدا ہوتی ہے, مینٹل اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے. اتنا بچوں کو ہم جو ہے وہ پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں, کوئی کچھ کہہ نہ دے میرے بچے کو, تو مینٹلی پھر وہ ویک ہو جاتے ہیں. ان کو آگے دنیا میں نکل کر جانا ہے, 10 باتیں ان کو سننے کو ملیں گی, ان کو باس کی ڈانٹ سننے کو ملے گی, کبھی شوہر کچھ کہہ دے گا, کہاں سے برداشت کریں گے مجھے بتائیں. کبھی بیوی کی بات برداشت کرنی پڑ جائے گی تو قوت برداشت ہی نہیں بچے گی. تو لہٰذا اس میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ اگر میرے بچے کو میری بہن نے یا امی نے یا میری نند نے یا ساس نے کچھ کہہ دیا, کوئی بات نہیں, ان کے بھی تو رشتہ دار ہیں, یہ خالی میرا بچہ تو نہیں ہے, یہ ان کا بھی تو بھانجا بھتیجا پوتی نواسی ان کی بھی تو ہے, تو دے ہیو اے رائٹ. اور بعض دفعہ بچوں کے اوپر بڑے لڑ پڑتے ہیں, اس قدر زیادہ بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو نہ اپنے بچوں کی تعریفیں کریں, نہ دوسروں کے بچوں کی تعریفیں کریں, سب کو رہنے دیں اپنی اپنی جگہ. تو لہٰذا یہ چیز ہی بہت امپورٹنٹ ہے, ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور مسکین کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا اور فرمائے کہ دیکھو ولا تبذر تبذیرا, تبذیر مت کرنا, اس لیے کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان کون ہے؟ وہ اپنے رب کا نہایت ناشکرا ہے. اب تبذیر کے موضوع پر آتے ہیں. ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا اسراف, کہاں پڑھا تھا؟ سورہ اعراف میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کلو واشربو, کیا کھانا اور پینا ضرورت ہے انسان کی یا نہیں ہے نا؟ وہاں کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ ولا تسرفو, حد سے نہیں بڑھنا, اسراف نہیں کرنا. ان کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. شیطان ویطان کا ذکر نہیں تھا وہاں پر, کہا تھا انہ لا یحب المسرفین, یعنی اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے. اسراف کس میں ہوتا ہے؟ ضرورت کی چیز پر زائد از ضرورت خرچ کرنا, یہ اسراف ہے. کپڑا ضرورت ہے, اب کپڑوں پہ کپڑے خریدے جا رہے ہیں, الماریوں پہ الماریاں بھرے چلے جا رہے ہیں, رکھنے کی جگہ نہیں ہے, الماریاں جو ہیں وہ الٹیاں کر رہی ہیں لٹرلی. جوتے ہیں, کتنے جوتے ہیں ویسے بتائیں تو بائی دا وے, نارمل جوتے کتنے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس آج کل؟ سنیں 100 جوڑی بھی ہوتے ہیں. وہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ کسی ملک کی فرسٹ لیڈی کا, اللہ جانے پتہ نہیں 5,000 10,000 جوتے, کتنے جوتے, یا 1000 جوڑی جوتے. یہ ضرورت کی چیز میں یہ فضول خرچی ہے. اور سارے, اچھا آپ آزما کے دیکھیں, جو لوگ جتنے زیادہ فضول خرچ ہوتے ہیں, جو جتنے زیادہ شاپو ہالکس ہوتے ہیں, تو وہ کیا فیل کرتے ہیں؟
ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. الماری کھول کر پڑھیں, الماری ابلی پڑ رہی ہے, کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں پہننے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ. تو یہ دراصل جس کو کہ ہم شاپوہولک کہتے ہیں, چیزیں خریدنے جانا, مستقل خریدنا, یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے. تو کھاؤ اور پیو, لیکن کھانے اور پینے پر حد سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے, وہ اسراف ہے. اب تبذیر کیا چیز ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ جہاں قطعی ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی, وہاں دکھاوے کے لیے خرچ کرے جا رہے ہیں. تو تبذیر میں ایک آتا ہے دکھاوے کے لیے بلا وجہ خرچ کرنا, بلا ضرورت اندھا دھن خرچ کرنا. ٹھیک ہے. نمبر 2, ناجائز کاموں, گناہ کے کاموں پہ خرچ کرنا, یہ بھی تبذیر ہے. شراب پہ, جوئے پہ خرچ کرنا, یہ تبذیر ہے. اور حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا کہ قرض دار ہو جائے انسان, یہ تبذیر. اللہ نے کہا ولا تبذر تبذیرا, تم تبذیر نہیں کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ جو حرام کاروبار چل رہے ہیں دنیا کے اندر, شراب, جوا, زنا, پورنوگرافی وغیرہ, یہ کس لیے چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ تبذیر کر رہے ہیں, لوگ خرید رہے ہیں ان چیزوں کو. بس سپلائی میٹس ڈیمانڈ, ڈیمانڈ ہے تو سپلائی ہے نا. جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی تو سپلائی کہاں سے ہوگی؟ تو لہٰذا اس لیے روک دیا گیا کہ تم ان چیزوں پہ خرچ نہیں کرنا. خریدار نہیں ہوں گے, یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں, آج کل کی جو کریڈٹ کارڈ کلچر کی اکانومی چل رہی ہے, یہ خود کتنی نقصان دہ ہے. یہ سراسر کیا ہے؟ تبذیر. جیب اجازت نہیں دیتی اور خریدے جا رہے ہیں چیزیں پلاسٹک کے اوپر, قرضے لیے چلے جا رہے ہیں. ہم سے کیا کہا جاتا ہے؟ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں دیکھیں, جو دنیا کی اکانومی ہے نا, اس میں انفلیشن اور ڈپریشن کی سائیکل چلتی رہتی ہے کانسٹنٹلی. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹ بیسڈ لائف سٹائلز اپنے بنا لیتے ہیں. افورڈ نہیں کر سکتے, پیمنٹ کو رول اوور کرتے رہتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کے اوپر خرید لیا اور کریڈٹ کارڈ کا بل پے نہیں کیا, وہ رول اوور ہو گیا. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کا بل وقت پر پے کر دیں تو ٹھیک ہے, اگر وقت پہ پے نہیں کیا اور اس کو رول اوور کروا دیا, اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کرتے ہیں, وہ تو سود دینے کا گناہ بھی شامل ہو رہا ہے اس کے اندر پھر. اور قرضوں پر قرضے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, پھر قرضے ادا نہیں کر پاتے. آرٹیفیشل لائف سٹائل ہے نا, انفلیٹڈ لائف سٹائل ہے. جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. اور جو شادیوں پہ جو قرض کی بات کی جاتی ہے, اللہ کرے کہ میں اور آپ اس مینٹیلٹی کو درست کر سکیں. کیا شادی ایسا موقع ہے کہ اس پہ قرض لیا جائے؟ نہیں ہے نا. کیا لیتے ہیں؟ جی ہاں. کیوں لیتے ہیں؟ تبذیر کرنے کے لیے. اور ہمارا دل کسی چیز پر نرم ہو نہ ہو, شادی کا ذکر آیا نہیں کہ باجی کا دل پگھلا نہیں. باجی بچے کی شادی ہے, باجی نے کہا اچھا, باجی نے اٹھا کے زکوٰۃ بھی دے دی, سب کچھ اٹھا کے ان کو دے دیا. ہم لوگ کے اپنی جاننے والوں میں خاتون تھیں, وہ ہماری امی کے گھر نا کپڑے وغیرہ سیا کرتی تھیں. تو کہا کہ وہ بچی کی شادی ہے اور فلاں اور فلاں. میں نے تو نہیں دیا, سچ بتا رہی ہوں میں آپ کو. میں کہا میں نہیں دیتی ان چیزوں کے اوپر پیسے, لیکن رشتہ داروں نے دیے. اس کے بعد وہ آئی ایک دن, جو اس نے جہیز دیا تھا بیٹی کو, دیکھنے والا تھا, مجھ سے کہا باجی میری بچی کی ویڈیو دیکھنی ہے تم کو شادی کی. میں کہا مجھ کو نہیں دیکھنی. اس میں اس کا پارلر سے تیار ہونا, مہندی کا ہونا, مائیوں کا ہونا, چوتھی کا ہونا, اور شاید مہینے یا نہیں آئی تھنک سال, 1.5 سال, 2 سال کے اندر طلاق ہو گئی تھی. اور سب نے اپنی زکوٰۃ, خیرات, یہ سب دے دیا اس کو اٹھا کر کہ بچی کی شادی ہے. جتنی چادر ہے اتنا ولیمہ کریں. اول تو شادی کے موقع پہ ان رسومات کی کوئی ضرورت نہیں, ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. دوسرے ولیمہ ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہلکی پھلکی گیدرنگس. دیکھیں شادی کا گھر خود خوشی کا گھر ہوتا ہے. اس میں لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, مہندی لگ رہی ہے, وہ چوڑیاں ہیں, لوگ آ گئے, رشتہ دار اپنے ہی جمع ہو گئے, ویسے ہی کھانا. اب یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے کہ بہن بھائی آئے ہوئے ہیں امریکہ افریقہ سے, اب آپ بیٹھی یوں کر کے, میں تو کھانا کھلاؤں گی ہی نہیں. کلاس میں کہا تھا کہ رسمیں نہیں کرنا, یہ تھوڑی کہا تھا کہ بھوکا مار دیں سب کو. وہ آٹومیٹک رونق لگی جاتی ہے. کوئی درس ہو گیا گھر کے اندر, کوئی ڈھولکی سی کر لی, ہلکا پھلکا, ٹھیک ہے, آپ کی چوائس ہے. جی چاہا تو کیا آپ نے, نہیں جی چاہا تو نہیں کیا. درس کروایا تو کروایا, نہیں تو نہیں کروایا. جب رسم پکی بنا لیتے ہیں نا, پھر وہ تبذیر بن جاتا ہے. یہ سارے ایشوز بنتے ہیں. ولیمے کے لیے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولم ولو بھی شاتن, ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ کرو.
ایک بکری بھی کوئی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کیسے ہوئے تھے بتائیں؟ آپ نے قرضے اٹھائے تھے لوگوں سے. جو آپ کے پاس اتنا بھی باضابطہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنے پیسوں سے ولیمہ کر لیں, تو لوگوں نے کیا کیا؟ ون ڈش. اپنے لوگوں نے چیزیں جمع کری, کوئی کھجور لایا, کوئی پنیر لایا, کوئی کچھ اور چیز لایا, سب نے مل جل کر کوئی روٹی لے کر آ گیا, سب نے مل کر کھا لیا. تو ولیمے کے لیے ضروری ہے کہ 500 کی تعداد پوری نہیں ہوگی تو نکاح جو ہے وہ حلال نہ ہوگا؟ لکھا ہے کہیں؟ ہم تو سمجھتے یہی ہیں نا. لیکن تو ان چیزوں کو ذرا سا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سیلیبریشنز جو ہیں ہمارے, جتنی رسومات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اتنی تبذیر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اپنی کمائی میں اگر وہ نہیں کر سکتے وہ کام تو نہیں کریں. قرضے نہیں لیے جاتے ان کے لیے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے لمٹ کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ پیسے والے کا اپنا معیار ہے اور کم پیسے والے کا اپنا معیار ہے. سب اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کریں, دکھاوا مقابلہ نہیں کریں. جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے معقول رقم خرچ کر سکتے ہیں, پہننے پر, اوڑھنے پر, کھانے پر, ولیمے کے اوپر, ان سب چیزوں پہ کر سکتے ہیں. اور سمپل فارمولا یاد رکھیں کہ آسائش کی اجازت ہے, آرائش کی بھی اجازت ہے, نمائش کی اجازت نہیں ہے. شو آف نہیں کر سکتے. یہ ریٹ ریس کو منع کیا گیا ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. تم اس چیز کی تمنا مت کرو جس میں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. یہ آ گیا تھا نا کلیئر وہاں پر. پھر پیسے والے اپنے حساب سے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کمیونزم نہیں رکھا ہے یہاں پر. کمیونزم کے حساب سے اکانومیز نہیں چل سکتی. رشیا کی مثال آپ دیکھ لیں. تو یہ اسراف اور تبذیر کیسے کنٹرول ہوگا؟ تبذیر کا تو اسٹریٹ معیار ہے. اگر قرضہ لینا پڑ رہا ہے کسی خوشی یا غم کے لیے, یہ تبذیر ہے آؤٹ رائٹ. ولیمے کے علاوہ کسی اور چیز کو فرض بنا لیا ہے شادی کے ضمن میں کہ براتیں بھی کھلائیں گے, مہندیاں بھی کریں گے, پرونیاں دیں گے اور جہیز دیں گے. یہ آؤٹ رائٹ تبذیر ہے. قرضہ لے رہے ہیں, آؤٹ رائٹ تبذیر ان چیزوں کے لیے. قرضہ لیا جاتا ہے پڑھائی کے لیے, قرضہ لیا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے, قرضہ لیا جاتا ہے علاج کے لیے, ضرورت کے لیے. خواہشات کے لیے قرضے نہیں لیے جاتے, فینسی پارٹیز کے لیے نہیں لیے جاتے. اور پھر انسان اس کے علاوہ پھر خود یہ دیکھ لے, اپنے تقوی, اپنے کامن سینس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کر لے کہ جو کچھ میں اپنے اوپر خرچ کر رہی ہوں یہ میں اللہ کے آگے جسٹیفائی کر سکوں گی اس کو, تو ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ آسٹنٹیشس لائف سٹائل جو ہے, معقول حدوں سے بڑھ جانا, یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی انتہائی مہلک ہوتا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں, بادشاہوں کے, حکومتوں کے تختے الٹ دیے گئے ہیں تبذیر کی وجہ سے. اتنا زیادہ آسٹنٹیشس لائف سٹائل بن گیا تھا بادشاہوں کا اور رولرز کا کہ پورا معاشرہ ڈی اسٹیبلائز ہو کے رہ گیا تھا اس کی وجہ سے. غریبوں اور امیروں میں دشمنی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی, تبذیر کی وجہ سے ہوتی ہے, اسراف کی وجہ سے ہوتی ہے. غریب امیروں سے دشمنی کرتے ہیں اور امیر غریبوں کو شک کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں. غریب نفرت کرتے ہیں امیروں سے, امیر غریبوں سے ڈرتے رہتے ہیں. مجھے بتائیں ہے کہ نہیں؟ ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ کتنا ڈرتی ہیں خواتین میٹ سے, اندازہ ہے آپ کو؟ یہ اٹھا لے گی, یہ کر لے گی. ان کا بھی ایٹیٹیوڈ بہت خراب ہے, نو ڈاؤٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چوری کے اللہ تعالیٰ نے اجازت یا لائسنس دے دیا ہے تو غریبوں کو بھی ڈرنا چاہیے. لیکن یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے نا امیری اور غریبی کا فرق, اس نے بہت سارے ایشوز کریٹ کر دیے ہیں. تو بہرحال یہ تبذیر کا معاملہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے. اور یہ سارا ڈیزائنر کلچر جو ہمارے یہاں ہے, یہ تبذیر ہی دراصل ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو رشتہ داروں کا حق ادا کیسے کرو گے جب اپنے پاس تمہارے پیسہ ہوگا؟ سارا پیسہ خود ہی اپنی ذات پہ خرچ کر لو گے, ضرورت پہ اور خواہشات پہ, تو بچے گا کیا کسی اور کے لیے؟ ہاں, اگر جینوئنلی تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے رشتہ داروں کو, تو اس کے آگے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. ہاں, اگر ان سے یعنی حاجت مندوں, رشتہ داروں, مسکینوں, مسافروں سے تم کو اعراض برتنا ہو, تُعْرِضَنَّ, یعنی کہ تم ان کو نہیں دے سکتے. کیوں؟
اس لیے کہ انہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اس لیے کہ تم خود ابھی اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، تو کیا کرو، فقل لہم قولا میسورا، تو تم ان کو نرم جواب دے دو۔ یہ ہماری توجہ کے، ہماری حسن سلوک کے مستحق ہیں، پیسہ، وقت، خیال ان کا رکھنا ہے۔ اگر وہ ہم سے کوئی توقع رکھتے ہیں اور ہم ان کی توقع پوری نہیں کر پا رہے تو کم سے کم درجہ یہ ہوگا کہ آسانی والی بات کریں۔ اچھا، عام طور پہ لوگ رشتہ داروں کو نہیں دینا چاہتے پیسہ، وہ کسی کو بھی دے دیں گے، وہ ڈونیشن دے دیں گے، لیکن رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ رشتہ دار شکریہ نہیں ادا کرتے ایٹ ٹائمس، وہ اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں۔ ان کا تو ہمارے گھروں میں آنا جانا ہے نا، ان کو سب کا لائف سٹائل پتہ ہے، کس کا بچہ کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے، انہوں نے کون سا سیٹ خریدا، یہ چھٹیاں گزارنے کہاں گئے، انہوں نے اکانومی کا ٹکٹ لیا تھا یا بزنس کلاس کا ٹکٹ لیا تھا، ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اوپر اتنا خرچ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی دو، ہمیں بھی ضرورت ہے، اور پھر وہ اپنا حق سمجھ کے لے لیتے ہیں، وہ شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، تو لوگ دینا نہیں چاہتے ان کو۔ لیکن الاقرب فالاقرب، رول یہ ہے کہ پہلے اپنوں کو دینا ہے، اس کے بعد دوسروں کو ڈونیشن دینی ہے۔ اور اگر کسی ایکس وائی زی ریزن کی وجہ سے ان کو نہیں دے سکتے تو کیا کہو، قولا میسورن۔ میسورن کے کئی مطلب ہیں۔ نمبر 1، نرمی سے معذرت کر لیں۔ نمبر 2، ان کو ایسا مشورہ دیں جو ان کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ میسور، ایک تو میسورن کیا ہے، خود نرم بات کرو، دوسرے ان کے لیے آسانی پیدا کرو۔ یعنی کیا کوئی قرض مانگنے آتا ہے، وجہ پوچھی قرض کیوں چاہیے، وہ کہے کہ گھر کا کرایہ دینا ہے، تو کہے کہ اچھا کتنا کرایہ ہے، وہ کہے اتنا، کتنے لوگ ہیں، اتنے، آپ کہے کہ اچھا بھائی ضرورت کے مطابق، تو گھر بہت بڑا ہے تمہارا، تم چھوٹا گھر کیوں نہیں لے لیتے، کم کرائے پہ گھر لے لو۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ ہے میسورن۔ یا ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمارے اپنے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کہہ دیں کہ بھئی ایکچولی میرے اپنے پاس پیسے نہیں ہیں، جب آسانی ہوگی تب میں مدد کر دوں گی۔ اگر وہ کسی ناجائز کام کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں تو الدین یسرن کی روشنی میں ان کی رہنمائی کریں۔ یا فضول، مثال کے طور پہ سگریٹ کے لیے پیسہ چاہیے، 5-5 ہزار روپے بعض دفعہ لوگ خالی سگریٹ کے اوپر پھونک دیتے ہیں، جن کی اپنی کمائی 15,000 روپے، تو ان کو پھر اس سے نکالنے کی کوشش کریں۔ یا وہ بیکار کی چیزوں کے لیے، فضول رسموں کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، تو کہیں ان سے کہ بھئی زندگی آسان کرو، بلا وجہ کے بوجھ تم نے کیوں لا دینے ہیں۔ یا وہ آ کر کہتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اب سویم کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، ابا کی قبر پر چھوٹا سا تاج محل بنانا ہے مجھ کو، تو منع کریں ان کو کہ ضرورت نہیں ہے، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، اللہ نے منع کیا ہم کو ان کاموں سے، سراسر تبذیر ہے۔ پکی قبریں بنوانا، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لوگ اس کے اوپر۔ 15 شعبان کو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے جا کے قبروں پہ چراغاں کیا ہوگا، سراسر تبذیر ہے، کوئی ثواب نہیں مل رہا، الٹا حساب دینا پڑے گا اللہ کیا ان کو۔ تو زندگیوں کو آسان کریں، تبذیر نے زندگی بہت مشکل کر دی ہے، اور اگر کچھ مشکل ہے تو پھر نرمی سے بات کر لیں، جھڑکے نہیں۔ آگے پھر خرچ کا طریقہ بتایا۔ اچھا مجھ کو یہ بتائیں کہ یہ رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا ذکر آیا اور نرمی سے بات کرنے کا ذکر آیا، یہ ان 3 انسٹنکٹس میں سے کون سی انسٹنکٹ ہے؟ حیا ہے۔ یہ شرم آتی ہے انسان کو، کسی کو محروم دیکھ کر اس کی محرومی کے سامنے اپنی نعمت کا اظہار کرنے میں حیا آتی ہے انسان کو، شرم سے پانی پانی ہوتا ہے انسان۔ اگر کچھ پہنا بھی دل کرتا ہے چھپا لیں، ان کی نظر نہ پڑے اس کے اوپر، ان کا دل نہ چاہے یہ دیکھ کر۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں چھپ نہیں سکتی نا، اب گھر ہے وہ چھپ نہیں سکتا، یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنے گھر کو چھپانے کے لیے غریبوں کو بلائیں نا اپنے گھر میں، غریب رشتہ داروں کو انوائٹ نہیں کریں۔ اور جب وہ کبھی کسی کا بہت خوبصورت گھر ہے مثال کے طور پہ، اور غریب رشتہ دار آتے ہیں اور وہ حسرت سے آنکھیں پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں، تو انسان کو شرم آنی چاہیے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے اور اللہ میرا حساب آسان لے۔ اور دیکھیے یہ گھر انسان ضروری نہیں خود بنایا ہونا، انہیریٹنس میں مل جاتا ہے، اور آپ عورتیں ہیں، آپ کے میاں کا گھر ہے، انہوں نے اپنے حساب سے اپنے اسٹینڈرڈ سے اس کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تب وہ چھپ تو نہیں سکتا، لیکن کم از کم اترائیں گے تو نہیں نا اس کے اوپر۔ امبیرسمنٹ ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ یہ لوگ کیا دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا اتنا چھوٹا سا، یہ میرا اتنا بڑا گھر،
تو یہ انسان کے اندر ایک حیا ہوتی ہے، حیا ان چیزوں کے اندر آتی ہے. اور اب خرچ کے بارے میں بتایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھ، نہ بالکل کھلا چھوڑ کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جائے. یہ کس کا حق ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ نفس کا ہے. دیکھا دین عام طور پہ تصور کیا آتا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے آپ کو نگلیکٹ کرو. دولت تو گندی چیز ہے، تم سفر کرو، تم محروم جب تک نہیں رہو گے تب تک جنت نہیں ملے گی. اسلام کہتا ہے نو، اعتدال ہونا چاہیے. تمہارا اپنا حق ہے تمہارے اپنے نفس کے اوپر. تمہارا پیسہ تم نے کمایا یا تمہاری انہیریٹنس یا تمہارا حق، وہ تمہارا حق ہے. اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے آپ کو محتاج نہیں کرو تم. اور حدیث میں بھی یہ مضمون آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد غنا موجود رہے، اور ابتدا ان سے کرو جن کی تم پرورش کر رہے ہو. اسلام تو ہے ہی عدل اور اعتدال کا دین. ایسا نہ ہو کہ جو ہاتھ پلے تھا سب دوسروں کو دے دیا، اب کیا ہوا؟ خود محتاج بن کر بیٹھ گئے زکوٰۃ کے یا خیرات کے، ہاتھ پھیلانے والے بن گئے. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کتنا مجھ کو دینا چاہیے. تو بالکل ایسا بھی نہ کرے کہ بالکل مٹھی بند کر لے. تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یعنی اپنا ہاتھ گردن سے بند، یہ کھلتا ہی نہیں بالکل. ولا تبسطھا کل البسط، بالکل کھلا نہ کر دو، بالکل کھلا خرچنا شروع کر دو. اتنی سخاوت نہ کرو کہ تم فقیر ہو کر بیٹھ جاؤ. اچھا، یہ زہد کا لیول بہرحال ایک ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا. تو پھر ایسے موقع پہ کہ میں کتنا کروں، مجھے بھی ابو بکر کی طرح خرچ کرنا ہے کہ سارا سامان سمیٹ کر لے آئے تھے تبوک کے موقع پر. مجھ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور ازواج کی طرح خرچ کرنا ہے کہ اپنے افطار کے لیے بھی ایک درہم نہ رکھا. یہ مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ہمارے سامنے ہے. کرنا کیا ہے؟ خود شناسی کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے نفس کو پہچانیں. اگر دنیا کی کشش محسوس ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ آج دے دوں گی تو کل افسوس ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی نفس اس درجے کو نہیں پہنچا کہ ہم سارا اللہ کی راہ میں دے دیں. تو نہیں کریں، اپنے اوپر ظلم نہیں کریں. اپنے آپ کو پہچانیں، اس کے حساب سے اپنے لیے رکھیں، اور پھر جو دے سکتے ہیں دوسروں کو دے دیں. انسان ہونے کے ناطے ہم مٹیریل گڈز سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سک رہے. تو نہ کریں، خریدیں. اللہ نے منع تھوڑی کیا، لیں. کل یہ نہ ہو کہ خود کو بلیم کرنے لگ جائیں، افسوس کرنے لگ جائیں کہ ناحق دے دیا، رکھ لیتی تو زیادہ اچھا ہوتا. تو کچھ اگر دے دیا، ہو سکتا ہے بعد میں یاد آئے لیکن پچھتاوا نہیں ہو، تو پھر ٹھیک ہے، دے دیں. تو اتنا دیں جتنا کہ نفس برداشت کر سکے. بعض لوگوں کا نفس بہت غنی ہوتا ہے، وہ سب کچھ بھی دے دے تو ان کو فرق نہیں پڑتا. بعض لوگوں کا نہیں ہوتا. اللہ نے الگ الگ انسان بنائے ہیں نا. بعض لوگوں کو بہت خوبصورتی نہیں پسند، وہ نیچرلی سادہ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو سجنا سنورنا بہت پسند ہے. یہ اپنے اپنے مزاج ہیں لوگوں کے. ضروری تو نہیں ہے سجنے سنورنے والے دکھاوا کر رہے ہیں. ان کا اپنا بس ایک ایستھیٹک سینس بہت ہائی ہوتا ہے. وہ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو سجے سجائے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، صاف ستھرے پہنے اوڑھے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، دیٹس فائن. اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا. ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اسراف کا تعلق کیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ سے ہے، نیت سے ہے، پرائس ٹیگ سے نہیں ہے. زیادہ پیسے والا اپنے معیار سے خرچ کرے گا، کم پیسے والا اپنے معیار سے خرچ کرے گا. اس کو پھر دیکھنا ہے کہاں تبذیر ہو رہی ہے. تو لہٰذا کتنا خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اپنے آپ کو دیکھ لیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر خود محتاج ہو جائیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن کے خرچ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کو تو دے نہیں رہے اور ادھر ادھر صدقہ کر دیا. بچے کی فیس دینی ہے، وہ تو نہیں دی، اور کسی غریب رشتہ دار کو پیسے دے دیے اٹھا کر. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ورنہ کیا ہوگا؟ وَاتَّقُوا مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تم ملامت زدہ عاجز بن کر بیٹھے رہو گے. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے.
اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرق و تفاوت رکھا ہے دنیا کے اندر۔ اگر سب لوگ ہر چیز میں بالکل ایکول، بالکل برابر ہوتے تو دنیا میں معاشرت چل نہیں سکتی تھی۔ دولت مند یا غریب ہونا یہ نیکی بدی کے حساب سے نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، زبردستی ایکول نہیں کر سکتے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایکوالٹی کی بات نہیں کری کہ سب کے پاس ایکول اماؤنٹ آف پیسہ ہونا چاہیے، نہیں، یہ فرق و تفاوت ہے، یہ رہے گا، یہ نیچرل چیز ہے دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، امتحان سب کا لے رہا ہے، کشادگی بھی امتحان ہے، تنگی بھی امتحان ہے۔ چلیے جی، یہاں تک ہمارا ہو گیا، رکوع مکمل ہوا۔